الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه. وقال تبارك وتعالى: والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہم سب کو مالا مال کیا۔ اس وقت ہم ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں اشرف الخلائق، اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف ترین شخصیت، میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ جس دین کو لے کر آئے وہ دین رحمت وسلم کی حیات طیبہ، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو فرماتے ہیں کہ فاتبعونی، قرآن میں اللہ رب العزت فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ایمان کے ضعیف اور اسلام کی کمزوری کا دور ہے۔ ہم لوگ محبت کے تو بڑے دعوے کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تو بڑے دم بھرتے ہیں، مگر جب عملی میدان میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے جب مفتی صاحب سے بات ہوئی کہ سیرت کے اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں کس عنوان پر گفتگو کرنی چاہیے، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت انسانیت جن بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہے، بہت سارے چیلنجز انسانیت کو درپیش ہے، ان میں سب سے بڑا چیلنج ڈپریشن کی وجہ سے آج دنیا میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اور اپنے باطنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، تو ڈپریشن کی وجہ سے انسان کی ساری چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے اس عنوان سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ جس ڈپریشن کے لیے آج بڑی بڑی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہے، ان مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، اور قرآن اور حدیث نے اسے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ مشکلات سے گھری ہوئی، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود بھی آپ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں؟
انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ایسا آئے کہ اس ٹینشن کو برداشت نہ کر کر انسان اپنی صلاحیت کو کام میں نہ لا سکے، اور بعض مرتبہ اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، بعض مرتبہ بیماریوں کا، ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس ناحیے سے مطالعہ کریں تو ہمیں حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا مشکلات ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تشریف لائے، آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ کی والدہ اس دنیا سے چل بسی، آپ اور 8 سال کے ہوئے، آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، جس بچے نے نہ اپنے والد کو دیکھا ہو اور نہ اپنی والدہ کو بچپن 6 سال کی عمر کے بعد اپنی والدہ کو بھی کھو بیٹھے ہو، اور اپنے دادا ان کا سایہ سے بھی وہ 8 سال کی عمر میں محروم ہو چکے ہو، اس بچے کی زندگی کیسی ہوگی جس کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا بظاہر تو کوئی باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کو بڑے نارمل انداز میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی نہیں ہوا، نبوت کے ملنے کے بعد آپ کے ساتھ مشکلات اور بڑھ گئی، مگر ان حالات میں بھی آپ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمارے ایمان میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو ایمان لایا میں اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور ایمان لایا میں تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری۔ یہ جو ایمان کا رکن ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایمان لایا میں تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپریشن کا ٹیبلٹ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی اور اس مصیبت کے موقع پر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرے پروردگار کی طرف سے آپ کو صبر کی توفیق ملے گی، اور جب آپ صبر کریں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا للمؤمن ان اصابته ضراء فصبر فله اجر وان اصابته السراء فشكر فله اجر، کہ مومن دنیا میں اللہ کی نرالی مخلوق ہے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ صبر کرے تو اسے اجر ملے گا، اگر اسے نعمت ملے اس پر شکر کرے اس پر بھی اسے اجر ملے گا۔ تو نعمت میں شکر کا پر اجر اور مصیبت میں صبر پر اجر، جب مومن اس کو سوچتا ہے تو مومن ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے رضا بالقضاء۔ کیا مطلب رضا بالقضاء کا؟ یعنی ہر موقع پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ مصیبت آئی تو وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے کی شکایت کرتا پھرے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اپنا ہونہار بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے، وہ گم گئے، گما دیے گئے، مگر قربان جائیے حضرت یعقوب علیہ السلام پر آپ کیا فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ مومن کا کام یہ ہے جب مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ کیا کہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ہجرت کر کر جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، اور غار ثور میں آپ روپوش ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے والے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو ہائیجیک کرنے کے لیے، کڈنیپ کرنے کے لیے جو لوگ نکلے تھے، وہ لوگ غار ثور سے اتنے قریب سے گزرے کہ ان کے قدموں کو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور حضرت ابوبکر گھبرا گئے، اور گھبرا کر اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لے گا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر بالکل گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سٹوریاں اور ان کے قصص اور واقعات اللہ رب العزت نے کیوں بیان کیے ہیں، ان کی مشکلات میں انہوں نے کیسے اس کا مقابلہ کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ کے قتل پر پرائز رکھا گیا ہے، انعام رکھا گیا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے جو ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اگر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب مومن کے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو قسم بخدا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں مبتلا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام الحزن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک سہارا تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، چچا۔ دوسرا سہارا تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کی، اور آپ نے ایسے بڑے بڑے حادثات کے باوجود، جبکہ پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 2 بڑے بڑے واقعات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اپنی اس دعوت کے مشن کو لے کر، تاکہ ہو سکتا ہے مکہ والے اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے، طائف والے اسلام میں داخل ہو جائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بازی کی، آپ کو پتھر مارے، لولوہان کیا، مگر ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو عذاب مت دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہو جاوے جو اللہ کے دین کو سربلند کرنے والے۔ قربان جائیے ایسے آقا اور ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایسے نازک ترین حالات میں بھی اپنی امت کی فکر کی، ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئے، حالات کا مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد اور توکل کو باقی رکھا، اور اس طریقے سے اپنے مشن کی دھن کو لے کر ایسے نکلے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ڈپریشن میں مبتلا کر سکی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے باز رکھ سکی۔ آپ انسان تھے، مگر انسان ہونے کے باوجود بھی آپ نے تمام کے تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی حیرت انگیز۔ اگر ہم ہیومن بینگ کو سوچ کر، ایک انسان کو سوچ کر حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، خدا پاک کی قسم قدم قدم پر آپ کے لیے مشکلات ہے، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات کو جھیل لیتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا انسان
جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط، جس کا ایمان، جس کی قوت باطنی ایسی حیرت انگیز کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی، اس ذات نے آخر ڈپریشن میں مبتلا ہوئے بغیر کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا؟ میرے سامنے اس کا آسان سا جواب یہ ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شکوہ شکایت نہ کر کر ہمیشہ دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک کیا۔ آج ہمارے معاشرے سے دعا ختم ہو چکی۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ ہے، جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، اور دشمن 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کر جنگ کی تیاری کے ساتھ آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے لیے ایک عریش بنایا جاتا ہے۔ عریش کہتے ہیں عربی زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ سائے کے لیے کچھ لکڑیاں وغیرہ رکھ کر ایک جھپڑی کی طرح بنایا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر بدر میں مسجد عریش موجود ہے، بنایا جاتا ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا، اے اللہ میں مٹھی بھر جماعت کو لے کر یہاں پر آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک کر دیے گئے تو کبھی تیری عبادت زمین پر نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھائے گا، اور پورا کر دکھائے۔ یہ کیا تھا؟ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضور نے اس پر پریکٹیکل طور پر عمل کر کر بتلایا۔ آج ہم ساری دنیا کو اپنی پریشانیوں کو شکایت کرتے ہیں، مگر کبھی دو آنسو اللہ کے سامنے بہانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، کبھی دو جملے اللہ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلا کر اللہ کے سامنے اپنی بات بیان کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ برادران اسلام اور میری ماں اور بہنوں، یہ بڑا عبرت کا مقام ہے۔ وہ ذات جو ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، جس ذات کے بارے میں ہم اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں، کیا عزت کا مالک کون؟ اللہ۔ بیماری کا مالک اذا مرضت فهو یشفین، بیماری میں شفا دینے والے کون؟ اللہ۔ آزمائش میں مبتلا کرنے والے کون؟ اللہ۔ مصائب کو ہم سے ہٹانے والے کون؟ اللہ۔ مگر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈپریشن کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار تھا تو سب سے پہلا رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور دوسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، تیسرے نمبر پر آپ کی زندگی میں صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قناعت، یعنی جو اللہ کی طرف سے مل جائے اسی پر راضی رہے، زیادہ کی لالچ میں مبتلا نہ ہونا۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ڈپریشن میں کب مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے جب اس کا یقین اللہ پر کامل نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا بلبلاتا اور دعا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء، کیسے کیسے مصیبتیں آئی، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا مصیبت نہیں آئی، دعوت قومی لیلا ونہارا ولم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اللہ اکبر۔ پوری سورہ نوح قرآن کریم نے نازل کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کوڑن کو بتلانے کے لیے۔ آپ نے اپنی قوم کے پیچھے کیسی محنت کی، وہ ایمان نہیں لائے، مگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئے، ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبد الشکور تھا،
نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی دعوت پر آپ کو اتنا مارتی تھی کہ آپ کو مردہ سمجھ کر کوڑے کرکٹ پر ڈال دیتی تھی. نوح علیہ السلام پھر کھڑے ہوتے تھے جب بے ہوشی سے ہوش میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ میری قوم نادان ہے، سمجھتی نہیں، اور پھر اپنے مشن کو شروع کر دیتے تھے. نوح علیہ السلام کو ستانے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے نام کو کوئی نہیں جانتا ہے، ان لوگوں پر لعنت بھیجی جاتی ہے بغیر نام کے. اور نوح علیہ السلام ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد ان کے نام کو اللہ نے دوام بخشا. قرآن کریم نے مقام جگہ جگہ پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چونکہ اس کا تعلق ہے، اس لیے میں جو کہ قرآن کریم سے شغف اللہ رب العزت کی توفیق سے کچھ زیادہ ہے تو بار بار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ منورہ کے 13 سال مصائب سے گھرے ہوئے، ڈپریشن آ سکتا تھا مگر نہیں آیا. مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غزوہ احد ہوتا ہے، کبھی غزوہ بدر ہوتا ہے، کبھی غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ہوتا ہے، کبھی غزوہ ذات الرقاع ہوتا ہے، اور سارے غزوات ہوتے ہیں. مگر تمام حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے لگایا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں اذا فزعه امر، اگر کوئی اچانک حادثہ، مصیبت یا پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے فوراً مسجد کی طرف آ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ ڈپریشن کا علاج ہے. اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہے، آپ کو کوئی بڑی مصیبت اور پریشانی آئی ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، گر گڑا کر اس سے لو لگا کر اس سے دعا کیجیے. یہ ڈپریشن کا علاج ہے. ڈپریشن کسی سائیکولوجیکل میتھڈ کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جاتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کے قصے آج کل ہم پڑھتے ہیں کہ اتنی دولت، اتنی عزت، یہ سب کچھ ہے، مگر کیا نہیں ہے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، میں واللہ جب پروگرام شروع ہوا اس سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کس آیت سے میں شروع کروں، تو میرے ذہن میں فوراً آئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے منشرح کر دیا اسلام کے لیے، وہو علی نور من ربہ، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر قائم رہتا ہے. قرآن کہتا ہے مسلمان ہو اور ڈپریشن میں مبتلا ہو، امپاسبل، ممکن ہی نہیں. مسلمان کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کیجیے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. خدا پاک کی قسم آپ کے سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں. کون کہتا ہے ڈپریشن کا علاج نہیں؟ اللہ کی کتاب ہے شفاء لما فی الصدور، ساری مصیبتوں کا حل ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. لہذا فتنوں کے اس دور میں جس میں فتنے شہوات اور فتنے شبہات نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ایک طرف شہوت کے فتنے اور دوسری طرف کنفیوز کرنے والے ایمان کے سلسلے میں فتنے. اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہو. سرسری اسلام نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبق من الاسلام الا اسمہ، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام نام کا ہوگا، مسلمان نام کے ہوں گے. قرآن کریم سے لو لگانے والے نہیں ہوں گے، اس کے الفاظ کو تو پڑھیں گے مگر اس میں دلچسپی نہیں ہو. آج وہی دور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے خالق سے کاٹ دیا. ہم نے دنیا کے ساز و سامان اور اسباب پر اپنی نظریں جما لی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تیرا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آج ہم منہ بسوڑ کر لوگوں سے ملتے ہیں۔ ارے آپ کسی سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہیں، اس سے بھی اس کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب بیمار ہو جاوے تو اس کی تیمارداری کرے، اسے جا کر دو اچھے الفاظ کہے، اسے تسلی دے، اس سے بھی ڈپریشن جاتا رہتا ہے۔ آپ کیا کیا نہیں پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ حضور پر، حضرات صحابہ پر بھی ایسے ہی حالات تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر بڑے حسین و جمیل، ان کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے والدہ نے کہا کہ میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں۔ 3 دن ہو گئے، آخر میں مصعب بن عمیر نے کہا کہ میرا دل اسلام پر منشرح ہے، آپ کھائے پیے نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں اس دین پر قائم رہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو صحابہ بھی ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، مگر انہوں نے استقامت سے کام لی۔ تو آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حالات کا مقابلہ کرنا اسلام ہی آپ کو سکھائے گا۔ کوئی گولی، کوئی انجیکشن، کوئی تعویذ، کوئی نسخہ، یہ ان چیزوں سے آپ کے ڈپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کے ڈپریشن ختم ہوں گے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیے۔ سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی لوگوں نے۔ ہمارے پاس موبائل گھنٹوں لے کر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں، سیرت کی اسٹڈی اور اس کے مطالعے کے لیے وقت نہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ افسوس کا مقام ہے آج ہمارا نوجوان، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، یہاں تک کہ ہمارے خواص اور علماء بھی کم از کم ربیع الاول ہی کے اندر میں ہم یہ عہد کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں گے تو اتنے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ کیوں؟ انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے۔ آپ نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں ساتھ دیں گے تو اس کا ڈپریشن کم ہوگا۔ آج کی دنیا میں انسان صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پیسہ کہاں سے ملتا ہے۔ آج انسان کی قیمت نہیں، آج کی دنیا میں پیسے کی قیمت ہے۔ علم نفسیات، جس کو فزیولوجی کہا جاتا ہے، اس میں بہت ساری تحقیقات ہوئی، لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے ان سب نے جو بات بیان کی ہے وہ یہی بیان کی کہ انسانی ذہن، اس کی فزیولوجی اور بگڑ جانے میں اس کی پیتھولوجی پر کامل دسترس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ آپ نے آئندہ کے لیے عملی نفسیات کو سمجھنے کا موقع فراہم کر دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ آپ نے ذہنی خلجان پیدا کرنے والی تمام جبلتوں پر پوری توجہ دی ہے اور علاج کیے ہیں، وہ رہنما اصول بیان فرمائے ہیں جن کو عملی نفسیات کے ماہرین نے اپنا کر غلبہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کے بارے میں کسی چیز کا اس کے عدم موجودگی میں ذکر ایسے انداز میں کرے کہ اگر اس شخص کے سامنے کیا جائے تو اس سے برا لگے۔ سائل نے پوچھا یا رسول اللہ اگر حقیقت ہے تو
آپ نے فرمایا اگر تو نے باطل کہا تو وہ تو بہتان ہو جائے گا. امام مالک نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یعنی بہتان اور غیبت دونوں خرابیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ اس سے منفی سوچ پیدا ہوتی ہے اور انسانی شخصیت اس سے متاثر ہوتی ہے، جسے علم نفسیات کے روح سے بگاڑ کہتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، سب کو معاف کر دیا اپنے دشمنوں کو. اس کا کیا ہوا؟ سب اسلام میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس زاویے سے بھی پڑھا جاوے ہمارے تمام کے تمام مشاکل کا حل اس میں موجود ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ناحیے سے سیرت کا مطالعہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو، میری ایک اخیر میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ کہنے کے لیے تو بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میری مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان لوگوں سے کہ وہ جس شخص کو بھی ڈپریشن میں مبتلا دیکھیں اس شخص کو سب سے پہلے یہ کہیں کہ وہ عقیدہ تقدیر، ایمان بالقدر کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. اگر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی اس کی تفصیل بیان کریں گے. اسلام کے پورے عقیدے قدر کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن چونکہ ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، لہذا اس بنا پر میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. تو پورے تقدیر کے اس مسئلے کو آپ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے سے اتنے حیرت انگیز انداز میں مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے کہ اگر انسان اسے پڑھ لے تو اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ تقدیر پر ایمان کی اسلام نے جو تفصیلات بیان کی ہے اسے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے. دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے. خاص طور پر اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کریں. تیسرا، نماز کا اہتمام کریں اور 2 رکعت کبھی دن میں یا رات میں کسی موقع پر پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. قناعت اختیار کریں، حرص اور لالچ سے اجتناب کریں، بخل سے اجتناب کریں، برے اخلاق سے اجتناب کریں، اور منفی سوچ سے، حسد سے، کینہ سے. اسلام نے کتنی تفصیلات. یہ حسد اور کینہ کیا ہے؟ اسی سے انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے. کسی کے پاس مال دیکھ لیا، کسی نعمت کو دیکھ کر ہم اس کے زائل ہو کر اپنے لیے اس کے حصول کے لیے متمنی ہو جائے، یہ حسد اور کینہ ہے. اس سے انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ کس کی تعلیم ہے؟ ڈپریشن کو معاشرے سے ختم کرنے، ساری انسانیت کو تعلیم دے رہے ہیں، پورے مسلمانوں کو تعلیم دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحاسدوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نصیحت کی. حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر. یہ کس کا علاج ہے؟ ڈپریشن کا علاج. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ ہو جاتے ہیں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. انہیں اسی لیے حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. میں آپ کو علاج بتلا رہا تھا کہ تقدیر پر ایمان کی تفصیلات کو جانے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز کا اہتمام کرے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کو بیان کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں. سیرت المصطفیٰ، اس کو انگریزی میں بھی کسی نے کیا، کچھ دنوں پہلے میری نظر سے گزری. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندروی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت تحقیق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو انہوں نے بیان کیا ہے. تقریباً اردو زبان میں 3 والیوم میں ہے، اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ کچھ دنوں پہلے میری نظر سے واٹس ایپ پر گزرا. اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، میں اگر مل جائے گی تو انشاءاللہ مفتی عمران صاحب کو بھیجوں گا، تو اس کا مطالعہ ضرور کریں. بڑی معتبر کتاب ہے.
اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے جاننے کو ملے گی۔ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے سیرت رسول اور علم نفس، نفسیات اور قرآن، نفسیات اور حدیث نبوی، اس کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں۔ عربی میں تو بہت کچھ لکھا گیا، اردو میں بھی لکھا گیا ہے، اور انگریزی میں بھی ضرور لکھا گیا ہوگا، تو ان کا مطالعہ کریں اور ہمارے معاشرے سے ڈپریشن کو ختم کریں، اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کو مضبوط کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے شروع میں پڑھی، اس کو بھی میں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے ڈپریشن کے علاج کو اس آیت میں بھی بیان کیا ہے، جو بالکل اچانک ابھی پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں آئی۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، پھر مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہم پھر ایک مرتبہ کہیں جنگ کریں۔ ابھی مسلمان اس سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، تو کسی نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے پھر ایک بار اکٹھا ہو رہے ہیں۔ فخشوہم، انہیں ڈرایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فزادہم ایمانا، اس ڈرانے نے ڈپریشن میں مبتلا نہیں کیا، ان کے ایمان کو اور اضافہ کر دیا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے، ہم دشمن کی طاقت سے نہیں ڈرتے، ہم مد مقابل کی قوت سے نہیں ڈرتے، اس کے اثر و رسوخ سے نہیں ڈرتے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ قرآن کریم کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن۔ لہذا قرآن کریم کی آیات اور یہ احادیث مبارکہ کا انبار لگا ہوا ہے جو ہمیں اپنے ڈپریشن سے نکلنے کی تعلیمات سے منور کر رہا ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے اس موضوع پر۔ مجھے تو آدھے پون گھنٹے پہلے بالکل اچانک یاد آیا کہ مفتی عمران صاحب سے آج میں نے وعدہ کیا ہے اور اس پروگرام میں شریک ہونا ہے۔ اتفاق سے جس دن مفتی عمران صاحب نے مجھے کہا، اس دن میں نے اس موضوع پر کچھ مطالعہ کیا۔ میں نے کہا کہ ابھی پڑھ لیتا ہوں، مشغولیت میں کہیں رہ نہ جائے، اور پھر اس کے بعد اچانک ابھی فوراً میں پروگرام میں آئے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو کچھ کہلوایا اپنے فضل سے کہلوایا، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ڈپریشن کے اس خطیر اور ڈینجر بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس سلسلے میں سیرت کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب الحزب الاعظم، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن اور حدیث میں جتنی بھی دعائیں، ان تمام دعاؤں کو اکٹھا کیا اور پھر اسے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر ایک ہفتے میں روزانہ ایک ایک منزل اس میں سے کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے پڑھنے سے پورے ایک ہفتے میں قرآن اور حدیث کی ساری دعائیں، تقریباً ساری دعائیں وہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو آپ نے سمجھ کر پڑھا تو نور علی نور۔ درود کی کثرت کریں، اس لیے کہ درود کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہاں سے ڈپریشن جاتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو حقیقی معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنائیں، کوئی ڈپریشن کی بیماری مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسباب پر نظر نہ رکھ کر مسبب الاسباب پر نظر رکھے۔ دنیا کے جو اسباب ہیں ان اسبابوں پر نظر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والی ذات، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، تو اس پر اعتماد اور یقین کریں۔ اللہ رب العزت مشاکل اور پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ڈپریشن کی اس بیماری سے پوری امت مسلمہ کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی مناسبت سے اللہ رب العزت
سیرت رسول کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی میں ہمیں جگہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن کریم سے ہم سب کو وابستہ فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کو سمجھ کر انسانیت تک اس کے صحیح پیغام کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔